खुशी के इस मौके पे आपसे गुजारिश है कि बड़े सईदों का दरबार है, फ़कीर बन के सारे हाथ उठाइए। परवरदिगार बानी जश्न की इज़्ज़त और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आधी रात हो चुकी है, तकरीबन 12 के करीब टाइम है, सर्दी भी है। तमाम लोग जो घर बार छोड़ के बादशाह के ज़िक्र में तशरीफ़ लाए हैं, आपकी एक एक सांस, एक एक कदम पाक बाबुल हवाइज की नालैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। एक ऐसी दुआ जो हम सब की ज़रूरत भी है, आपसे गुजारिश है कि मिल के आमीन कहिए। अल्लाह सदात के ज़हूर के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, इसलिए हर शिया सुन्नी भाई से गुजारिश है, आधी रात है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र है, इससे बड़ा ज़िक्र कायनात में अल्लाह ने खल्क़ ही नहीं किया। आपसे गुजारिश है कि दिल की गहराइयों से आमीन कहिए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। परवरदिगार जो शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, अल्लाह उसकी मदद फरमा, और जो किसी भी तरह से सरज़मीन पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान से गद्दारी या दो नंबरी कर रहा है, मौला उसे जड़ों समेत निस्तो नबूद फरमाए। सारी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। थोड़ी सी नौकरी है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं इतना मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम दे मेहरबानी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके, तकलीफ़ ना हो तो एक एक दो दो कदम बैठे बैठे नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे आ जाएंगे तो ज़रा माहौल बेहतर हो जाएगा। मौला के सदक़े में सारे भाई भाजी ऐसे मेरे कोला हो, ज़रा बिस्मिल्लाह करना, हाँ मेहरबानी। थोड़ा थोड़ा भाई, सर्दी है, तकलीफ़ देना वैसे माजरत, लेकिन चूँकि जगह खाली है आगे। हाँ चाचा जी जो लाइट के पीछे है ना, हलाली में वाली नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैंने कहा चले थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, बार बार फिर ऐसे करके आपकी इजाज़त कर लूँगा मैं। नारे रिसालत, हलाली ज़्यादा है, आवाज़ थोड़ा है, मिलके ऊंचा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बुलंद आवाज़ से यजीद पलीद वलीद तुरीद खबीस लाइम मलाउन पे लानत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। इजाज़त है जनाब। साउंड वाले भाई जी थोड़ा सा आवाज़ बेहतर करेंगे इससे। अच्छा लंगर करेंगे, उनको पता है बेसुरा बंदा खड़ा होगा, खैर है। लो जो मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, पुत्र बेटा शोर ज़्यादा आता है, आपसे गुजारिश है बेटा, जो जाकिर होते हैं ना वो 4-5 बंदे मिल के पढ़ते हैं, मैं मस्कीन। हाँ तो मेहरबानी बेटा ज़रा मेरे तो देखिए, ये चादर भी ठीक कीजिए बेटा, आप मर्द हैं ना तो चादर ठीक कीजिए। चले चंद मिनट की जो नमाज इश्क है, मैं चूँकि गुजरा वाला, मेरी मट्टी मेरा पानी, मेरे भाई, हमारी अपनी माएँ बहनें, तो आपसे गुजारिश है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जश्न के वसीले से 2-4 कुरान से अकीदे की बातें कर लूँ। आप मुझसे पूछिए कि ज़ागा मुझे तो भाई हमने तुम्हें खड़ा किया, इजाज़त बार बार क्यों मांग रहा है? वो इसकी वजह यह है कि शायद आप समझें कि जो पहले जश्न पड़ता था वो तो फ़ौरन नारे लगते थे, और आज ये कैसी बातें कर रहा है। चूँकि ये बातें भी वक्त की ज़रूरत हैं, मेरा ख्याल है पहला ही जुमला मैंने कहना है, अगर आपके फेफड़े की आखिरी तह से दुआ ना निकले तो फिर मुझे गाजी शहनशाह ने अपने पाक दर का जाकिर बनाया क्यों है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जश्न है, ये जो फूल हैं, ये जो जाकिर हैं, ये जो बत्तियाँ हैं, ये मोमिन हैं, ये जो माइक और कैमरा है, और मैंने पीछे देखा है कि घर में चला गया है, ये इतना बड़ा केक है माशाल्लाह, वो भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सारा इंतज़ाम है ना, ज़रा मेरे देखिए भाई, ये जो सारा इंतज़ाम है वो इस वजह से है कि अकीदे ठीक कर लो। जब बंदा मर के कब्र में जाता है, चाचा जी ऊपर से लोग मट्टी डालते हैं, आखिरी मट्टी भरी हुई मुट्ठी यूं खाली होती है। वहदहू ला शरीक की कसम, मेरे अपने शहर वालों, वो वक्त होता है ना सगा बेटा काम आता है, और सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना मेरा बेटा काम आता है ना तेरा बेटा काम आता है। इसी बात का जश्न है, कुरान मेरे सर पे रख, कब्र में सिर्फ अबू तालिब के बेटे काम आते हैं। मौला आपके हाथों में सलामत। बेटा आप क्यों नहीं बोले? बेटा जिसे मौला ने हाथ दिया वो हाथ उठाए, मिलके ऊंचा नारा हैदरी, मालिक आपके हाथों को सलामत। चाचा जी मेहरबानी, अल्लाह आपकी जवानियाँ सलामत रखे। ये भाईजान, इसी अकीदे को दुरुस्त करने के लिए हम ये जश्न चाचा जी
चाचा जी मेहरबानी, बुज़ुर्गों की दुआ आ जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी सनद नहीं होती। आज मैं चाचा जी पढ़ रहा था किताब, आज ही गालिबन ज़ोहर से पहले, तो उसमें ये मैंने हदीस पढ़ी थी कि सफ़ेद दाढ़ी ऐसी बाबरकत चीज़ है मोमिन के चेहरे पे कि उसका हया अल्लाह भी करता है। तो दाढ़ी सफ़ेद हो, ऊपर से बंदा मोमिन हो, दिल में अली रहता हो काबे की तरह, तो ये बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। चाचा जी चूँकि आपने दुआ फरमाई है, मुझे ठहरा के अलग करके, तो मैं मजलिस से पहले, जश्न से पहले एक और बात कर दूँ। अच्छा भाई ज़रा मिल के बोलिएगा, कब्र में कौन काम आते हैं? सिर्फ मौला। हज़रत अबू तालिब के बेटों के अलावा कब्र में कोई काम नहीं आएगा। मिल के बताइएगा वो कौन सी जंग है जिसमें सरकार ने कहा था कोई है जो इस कुत्ते की ज़ुबान को बंद करे? अल्लाह आपको सलामत रखे। मिल के बोली जंगे। मैंने पहले हाथ जोड़ के कहा कि मैं वैसे जैसे नहीं पढ़ूंगा जैसे पहले पढ़ता हूँ कि 1 मिनट में सारा मजमा हासिल ना, आज मेरा जी चाहता है कि इस एंगल से भी गुफ्तगू हो जाए। जंगे खंदक है। जाकिर साहब, अमर इब्ने अब्दे वुद, अपने मुंह से बोलिए अब्दे, यानी अब्दे वुद का बेटा। अब्दे वुद का पता उसने क्या कहा था आके? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहता मोहम्मद तुम्हारा अकीदा ये है अगर तुम में से कोई मुझे मारे तो मैं जाऊंगा जहन्नम, ते जेड़ा मेरे हथों मरे वो जाएगा। अगर आपने पहले सुना हो जश्न ज़हूर अली की कसम न बोलिए, गलत हो कम अज कम सजा कत्ल। ये नहीं रखना कि अपना इलाके का बंदा है। चिट्टी दाढ़ी से लेकर जवानी तक किसी ने सुना हो उठ के बताए। गलत हो हाथ काटिए, जुबान काटिए। सही हो और फिर डर के नहीं खुला डुला बोलना है। कहता मोहम्मद निकाल, क्योंकि तुम्हारा अकीदा ये है सहाबियों, वो कह रहा है, और रसूल के सहाबियों, जो मुझे मारे मैं जहन्नुम, जो मेरे हाथ से मरे। आओ फिर अम्र इब्ने अब्दे वुद खड़ा है जन्नत और जहन्नम देने के लिए। इसी वजह से अली के अलावा कोई नहीं उठा। सरकार भाई बकवास बंद कर, अब्दे वुद का बेटा नहीं अबू तालिब का बेटा जन्नत देता है। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मिल के ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी अब बताइए, शुरू करें। ये चेक करने के लिए कि भाई कितने तैयार हैं, क्योंकि 2-3 जाकर चाचा जी पढ़े हैं, एक मौला के मद्दा खान मजीद बैठे हुए हैं, तो अब ज़रा चेक करते हैं कि कितने तैयार हैं। लो जी मैं नारा लगाता हूँ और अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना सुनना है। जी चाचा जी ठीक है अभी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामिल्ला में बेटा, पहली जो 2 बातें थी वो थी तरला। अब बेटा मैंने कुरान पढ़ना है। ये वाला पुत्र मेरी तरफ नहीं देख रहा, बेटा मेरे से देखे कुरान पढ़ना है जी। मुझे बानी साहब भी कह रहे थे, नाज़ मेंबर साहब भी कह रहे थे कि हमारे शिया भाइयों के साथ साथ हमारे सुन्नी भाई भी सुन रहे हैं। चलो ये मौका है जश्न का, तो ऐसा पैगाम हो कि उन तक भी पहुँचाए कि शिया कुरान कैसे पढ़ते और समझाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह कुरान में आपने भी साबित करना है कि आप मजलिसों में आते हैं तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे सुन्नी भाई सुन रहे हैं। इसलिए बुलंद आवाज़ से मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा नबी है, वो कौन सा ऐसा नबी है जिसे अल्लाह ने कहा था कि अगर तू इम्तिहान पास करे तो मैं तुझे इमाम ना बना दूं? जी चाचे से बोल देने पे थोड़ा की ख्याल है? बुलंद आवाज से बोलिए, मोहल्ले को पैगाम दीजिए कि जिक्र हुसैन से, मजलिस हुसैन से हमें क्या मिलता है? हजरत सदके जामा। हाँ आखिरी भाई तक हजरत चाचा जी, हजरत इब्राहिम नबी हैं। दसो जी, मेहरबानी। रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं, 4 फूल इनके कंधों पे हैं। अल्लाह कहता है वह इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत 124 124। तवज्जो। अल्लाह कहता है हमने इब्राहीम से इम्तिहान लिया, जब वो पास हो गया तो हमने कहा
इन्नी तुहाडी क्या बात है, एडा सोहना भी कुरान सुन दियो। इन्नी जाइल कल नास इमामा, इब्राहिम नबूवत और रिसालत तो खुल्लत और सदाकत के बाद हम तुम्हें इमाम ना बना दें। मैंने बड़ा देखा कि हज़रत इब्राहिम ने किया क्या था। खुदा की कसम यही मिला कि सक्के पुत्र के गले पे अल्लाह की राह में छुरी चलाई थी। जिसकी अम्मा शिया वो जरूर बोले, तो कुरान ने बता दिया इमामत बेटा देने से मिलती है। क्या कहने भाई, जिसे बेटे की समझ आई उसका हाथ आया जी, उच्चा नारा है नहीं। क्या कहने भाई आपके, मौला आपके तेरी जवानी सलामत। ये है समझदार मजमा, ऐसे बोलना चाहिए, मौला आपको सलामत रखे भाई, खुदा आपको सलामत रखे। चाचा जी मेहरबानी, कहा कि तुझे इमाम बना दे। मालिक अभी मुझे 2-3 मिनट वहाँ खड़े हुए, परवरदिगार विलायत अली का थर्मामीटर लगा के चेक करने लगा हूँ कौन सुनने के मूड में बैठा है और कौन मौलवियों की तरह केक खाने के मूड में बैठा है जी। ठीक है जी, अभी चेक हो जाएगा। ये मालिक नबी है, रसूल है, हुज्जत है, मेरे मोहम्मद के अलावा बाकी हर नबी से अफजल है, तेरा सिद्दीक है, तेरा खलील है। या अली मदद करना, हर हलाली समझे और बोले। इतने सारे जाकिर साहब ओहदों के बावजूद इमामत का जिक्र क्यों कर रहा है कि इब्राहिम हम तुम्हें इन फूलों के बाद इमाम भी बनाते हैं। या अल्लाह सारे बोल पड़ आवाज़ें कुदरत आई जैगा मुझे तो भाई बता गुजरावाला के हलालियों को, हमने इमाम इसलिए बनाया क्योंकि हमने इब्राहिम से काम ही इतना बड़ा लेना है कि इसे इमाम बनाना ज़रूरी था। मालिका कौन सा काम? तो मैं हमने इस इमाम बना के इसके हाथ से वो घर बनवाना है जिसमें अली ने आना है। भाई क्या बात है, मेरा पुत्र पता नहीं के जामा जाके साहब मेहरबानी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी जुमला बड़ा था, सदके जामा जी, हाथ उठाई जी, ऊंचा नारा है नहीं। लो जी, इस फिक्रे के बाद इंशाल्लाह जश्न का आगाज होने लगा जी। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, बहुत सारी आयतें पढ़ूंगा। आज पहला फिक्रा इस पाकीज़ा जश्न में एज ए खतीब, एज ए गुजरावाला का नौकर कैमरे के सामने माइक पे मुंह रख के कहने लगा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे के मिस्त्री थे। तनहा मिस्त्री से दीवार बनती है? तनहा से किसकी जरूरत है? मजदूर आए, मिस्त्री के पास मटीरियल रखे फिर बनती है। उन दशा काबे का मजदूर कौन है? इस्माइल ज़बीहुल्लाह मजदूर थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिस्त्री थे। नहीं समझ आई? सुनियों का महला बात तो खोलता हूं। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्त्री थे। हैं चाचा जी, अल्लाह को थकिया मैं दिमाग के लगे। चाचा जी माफ़ी दे दिया जी। चाचा जी कह रहे हैं मौलवी की हो गई, और सर्दी भी इतनी नहीं हो, तेरा दिमाग खराब हो गया। वही हजरत इब्राहिम को रज़ी अल्लाह कर। चाचा जी क्या कहना चाहिए था? ओए फर्जी दी अम्मा शिया कंजूसी ना करे, आंख में आंख डाल मुल्ला कर पूछ, ए मौलवी सर पे कुरान रख के बता, ए जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो उसका मालिक रज़ी अल्लाह कैसे हो गए? जी आप सबके जामा गदीर बन गई थी। 5 बजे तक पढ़ना है। मेहरबानी चाचा जी, मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह भाई आपकी जवानी सलामत रखे। चाचा जी हम मेरे मजमे में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चेहरे और हस्तियाँ बैठी हैं जो हमसे कई गुना बेहतर हैं। और ये चूँकि नौकरी है, किसी की मौला हुसैन ने यहाँ लगाई है, किसी की यहाँ लगाई है, ठीक है, तो ये इसलिए मुझे उन भाइयों का भी ख्याल करना पड़ता है जो सर्दी में आए हैं ये सोच के कि यार उतो कुछ ना कुछ लभेगा। तो चूंकि मैं आपका नौकर हूँ, मैं चूंकि खतीब हूँ, तो मेरा जी चाहता है कि मैं 2-4 जुमले ऐसे जनाब की खिदमत में दिया करूँ जो पहले आमतौर पर मिंबर से डिस्कस नहीं होते। इसलिए सर उठाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चाचा जी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं, इमाम हैं। इतने सारे लकब और फूल और स्टार लगे हैं जनाब इब्राहिम के मोढे पर। अब अगर इजाज़त दें तो मैं काबे के पाक मिस्त्री का मज़हब पढ़ूं कुरान से। क्या बात है भाई, जो कुरान, अल्लाह आपको सलामत, जो कुरान सुने हैं पढ़ूं जी। सूरह स्वाफात, सूरह स्वाफात आपको आयत आती है, व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम। तर्जमा करूं ध्यानदारी से, ईमानदारी से, चूंकि कुल्ले ईमान का मिंबर है।
جو بندہ بے ایمان سے ترجمہ کرے اس کے باپ پہ بھی لعنت ہے. قرآن ہے نا، قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم بھی اس کے، کس کے؟ نام نہیں لکھا، نام نہیں لکھا چاچا جی، نام نہیں لکھا. اس کے شیعوں میں سے تھا. ابھی اپنی داد اپنے پاس رکھی ہے، چونکہ جب جملہ آئے گا تو میرا شہر پہلوانوں کا شہر ہے، آپ کا نیوز نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھا. مولوی صاحب کس کے؟ تسی یعنی خوش نہ وہ، تم کہتے ہو کہ وہ علی کے شیعوں میں سے تھا. توبہ توبہ توبہ، پاگلو پیچھا قرآن پڑھ کے دیکھو، وہ نوح کے شیعوں میں سے تھا. مولوی جی کوئی بات نہیں، نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں عقیدہ چیک کرنے کو بھائی، عقیدہ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے بل پاس ہو رہے ہیں بہانے سے بنو امیہ کو منوانے کا طریقہ، اور آل محمد کو جو دشمن تھے ان کو منوانے کے لیے بڑا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے آپ بھی اب ذرا اپنے پرانے دور سے باہر آئیے، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے. اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ آل محمد کی تائید میں دونوں اٹھ جائیے. کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. مکتب آل محمد کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کے سے مراد علی ابن ابی طالب ہے کہ علی کے شیعوں، لیکن میرے بھائی کہتے ہیں نہیں، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا. ارے مولوی صاحب نوح کا ہو یا علی کا، تھا شیعہ. ابراہیم شیعہ تھا. اب جو حرام زادہ کہتا ہے کافر شیعہ کافر، آپ گزرا لے اور پھر چکو، اسے چاہیے بڑی عید پہ کتا ذبح کرے، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے. ہائے ہاں جی بابا جی، میں آپ کا خادم ہوں، جو پتا ہے جی آخری بات تک اچھا نعرہ ہے. چاچا جی پہن ایک بل دی بھی گل کرو، میں ذرا چیک کرنا یہ پیسے ایسا میرے کو پتا نہیں کتنے. بھائی ایک 100 روپیہ دے آ جائے، میں واپس کر داں گا. میں تھوڑا شکل تو چور لگنا. میں تھوڑا بل دی گل سنا لا، یہ میں جنا تارنا نہیں، وہ جڑا پاس ہے وہ گل. اچھا چاچا جی دیتا ہوں نا تو آندے تھی ہو پہ. بسم اللہ کرنا. یہ بھی جو میرے پاس پہلے تھے یہ بھی تو آپ ہی دیتے ہیں صدقہ حسین کا. سر اٹھائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی بیٹھے ہوئے سید بزرگ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ پتر بیل دی بھی گل کرنا. لو جی سن لو، یہ کیا ہے؟ اللہ دی قسم تھوڑے جے بندے بولے نے. یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کیا ہے؟ کل کنا ہو گیا؟ انہوں لوے 11ویں والا جڑا چپ رہے. ٹھیک ہے جی، پھر بولیے یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کیا ہے؟ لو پھر انج داد آئے جی میں داد دا حق کے، اگر میرا جملہ صحیح ہو تو. بل پاس ہو رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شیعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ ہیں. قرآن کی عظمت کی قسم، کتا ہے، حرامی ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہے ذاکر صاحب، اور محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے. وہ شیعہ نہیں، خنزیر کا بچہ ہے. آج تجھے بتاؤں مذہب جعفری کا عقیدہ کیا ہے. آزاری دیس ہوئی اما شہید پھر اچھا بولی. ہمارا عقیدہ بل پاس کرنے والوں یہ ہے، جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی بھائی، وہ نوجوان بھائی تو چاند سے پہلے چہرے والے اپنی مونچھوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑے بھائی. حمزہ یہ اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں، شیعہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام کی عزت کرتے ہیں. بغیر داد تو ایک کر ہی پوچھو کیوں. پوچھو پاجی یہ جو ہم گھوڑا نکالتے ہیں نا، گھوڑا یہ نکال کے نا گھوڑا ہم ملا کے منہ پہ جوتا مارتے ہیں. ایک کری پھر پوچھو کیوں. یہ وہ گھوڑا نہیں ہے جس نے مولا حسین کی نصرت کی تھی، وہ نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے. شبیہ ذرا زیادہ عزت کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. اپنی زبان میں کہوں نقل ہے.
میں ٹھیک آ گیا؟ یہ جو گھوڑا بھائی دھیان سنا جی بھائی، یہ جو ہم گھوڑا نکالتے ہیں نا یہ اصل نہیں ہے یہ. اور ایک اور سن لو، کھل کے بولو جی، یہ جو ہم نکالتے ہیں نا، یہ جو ہم نکالتے ہیں 4 ٹانگوں والا، یہ انسان نہیں ہے. کیا ہے؟ جانور ہے نا بھائی. آپ کہہ دیں کیا ہے؟ عقیدت احترام اپنی جگہ، لیکن لفظ کیا ہے؟ جانور. یہ جو چاچا جی جانور ہے شاہ جی، یہ وہ اصل ہے کربلا والا ہے؟ یعنی ایک جانور اتو نقل، ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے ہی کپڑا ڈال کے حسین سے نسبت ہوتی ہے، ہم بھی ہماری مائیں بہنیں بھی اس کے سم چوم کے کائنات کے ملا کے منہ پہ جوتا مار کے کہتے ہیں یہ جو جانور نسبت والا نقلی آل محمد سے وفا کرے تو ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں. اگر کسی بندے نے بھی وفا کی ہوتی، ہائے ہائے خدا آپ سن کے جانا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو بھائی کیا یہ ممکن تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی انسان نے آل محمد سے وفا کی ہو تو نعوذ باللہ ہم اس کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ بھائی یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علامہ اقبال کا تھا. کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب خطیب کبھی تھوڑا جوش سے بولتا ہے نا تو بانیاں دینے لا کام خراب ہونا ہے نا، ہوتے ہاں دیکھا جاتا ہے بھائی کہہ رہا نا ہاں اس لیے ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے میرا خیال ہے 12 سے 14 سال ہو گئے ہیں، 12 13 14 ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. میں جب سے آل محمد کی نوکری کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی 4-5 ملکوں میں جانے کا شرف ہوا. آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا جو عشرہ تھا یہ بھی انگلینڈ میں تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک پرچہ تو دور کی بات ہے کبھی مجھ پہ درخواست بھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہی پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں. اب میں اسی بات کو کھول کے بیان کر لگا ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ ہوں میں کھول لگا سیدھا کران جی بیان. شیعہ گھوڑے کو سلام کریں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی بندے کو یا کسی بی بی کو سلام نہ کریں جس نے محمد و آل محمد سے وفا کی؟ لو مثال سن لو، ثبوت دینے لگا ہوں ترلے کے ساتھ. ترلا کا ہے اگر دل میں کعبے کی ترالی ہے پھر اتوں آواز بچا کے گھر نہ کھڑی. ہمارے ایک عالم دین ہے حضرت علامہ سید محمد بردوی شاہ صاحب رسول نگر والے، وہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اتوں آواز بچا کے کھڑتا ہے نا وہ گھر سوائے جنانی دے لڑن تو اور کسی کام. مہربانی سونا بولا جی، وعدہ ہو گیا جی. لفظ پھر سنیے، اسٹیج سیکٹر صاحب آ رہے ہیں، لفظ پھر سنیے پھر آگے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم جو گھوڑے کو سلام کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت وہ 14 سے وفا کرے تو ہم اس کی گستاخی کریں؟ 14 سے وفادار کی گستاخی کرنے والا حرام زادہ ہے. لو سر چکو مثال سنو. ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی، ہماری ماں نام حضرت ام حبیبہ، اس سید سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری سید تک، اس سیدوں کے نوکر سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری امتی تک ہر سید بھی اور ہر شیعہ بھی اس بی بی کی جوتی چومنا ثواب سمجھتا ہے. رشتہ کیا ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے، ہم پھر بھی اس کی جوتی چومنا عبادت سمجھتے. پتہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ باپ بیٹی سے ملنے حجرے میں داخل ہوا، اس بی بی نے بستر لپیٹ کے کہا یہاں نہ بیٹھنا، تم میرا بابا ہے، بستر بطول کے بابا کا ہے. اور میں سب کے جاما مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. پاجی بس کریے نہیں، اس کی وجہ سن لینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بعد ذاکر صاحب بھی ہیں.
اچھا اور چلے مولا آپ کو اللہ آپ کو میں نوکر جناب. لو جی دو چار جملے اور پڑھتا ہوں جلدی جلدی تاکہ پھر میں اپنے بھائی کو ممبر دوں. آپ نے پھر بار بار یہ نہیں کہنا اور پڑھ کہ اب ایسا کہیں تو پھر جو بعد میں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی توہین ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی مولا کے ذاکر ہیں. اور یہ بابا جی نہیں بابا جی جان نہیں چھڑا رہا ہے میں نوکر تو نہیں بابا جی. اچھا چلو ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں جی جب آپ حکم کریں گے میں نیچے اتر جاؤں گا. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے نا آدھی رات ہے سردی ہے پھر کیک بھی آ گیا جی. چاچا جی کیک بھی آ گیا جی. چاچا چلو مہربانی چاچا جی پچھو 5-6 منڈے نے باقی سارے صحیح بول دینے وہ میرے این بھا جی این پہ میں کیا میں انہوں کی آخیا وہ ہوں سمجھ آئی وہ بند مولوی جان چھڈ ہاں اور اللہ کا بندہ لنگر آ گیا تو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جلدی کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی باتیں قبول فرمائے. بانی صاحب 2 منٹ ذرا بیٹھیے پھر میں شاہ جی کو حکم پورا کر کے تو جلدی انشاءاللہ آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ مطلب ہے بابا جی پہ نے ناظم ممبر صاحب بھی آدھے نے کہ لطف آ رہے گفتگو دے 2-4 جملے جاری رکھو. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی پھر اور سن لیجیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی خدا کی عظمت کی قسم بل ہے نا اس لیے ورنہ میں نے یہ باتیں عام طور پر ممبر سے نہیں کرتا ڈائریکٹ ساری ایک ہی موضوع پہ شروع ہو جاؤں. میں بل کی وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کے خادم ہیں. اور یاد رکھیے بھائی سیر چوکے سنا جائے سب سے زیادہ شیعہ صحابہ کے نوکر ہیں سب سے زیادہ. یہ میرا دعویٰ ہے اور اس پہ اتنی دلیلیں ہیں خدا کی عظمت کی قسم کہ مینار پاکستان چھوٹا ہے دلیلیں بڑی ہیں. ان میں سے ایک دلیل سن لیجئے. ایک دلیل آپ کو پتہ ہے ہم صحابہ کے زیادہ نوکر کیوں ہیں؟ ایک مثال سنیے. یہ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو کیا ڈائریکٹ خطاب ہم سے ہے یا ان سے ہے جو پہلے موجود تھے؟ جی نہیں آواز آئی ہائے. اچھا پاجی ذرا ایک منٹ ذرا صرف 2 قرآن گلا کریں پھر مہربانی فون بند کر لیجیے. پاجی میں نے پہلے کہا جشن نہیں سمجھنا آپ نے صرف جشن نہیں باتیں کام کیا یاد کرنی ہے. مثال سنیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اگو ہائے ترجمہ کرنا جی. اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اوپر نبی کے. اے یہودیو آپ بھی پڑھو اے عیسائیو آپ بھی پڑھو. کون پڑھو اور صدقے اے ایمان والو تم بھی پڑھو. ہوں دسو ایک کچا امناباد اگے بیٹھا تھی جدو آیت اتری ہے یار بولو کون تھا؟ اور بھائی اللہ کنے کہہ رہا تھا فرسٹ صدقے جامع بابا جی فرسٹ آف آل اللہ کسے کہہ رہا تھا؟ اے صحابیو درود پڑھو. اے صحابیو کیونکہ صحابی ایمان والے تھے نا. اے صحابیو ایمان والو درود آ میرے سر تے قرآنی صدقے جاواں جتی لبے اسے صحابی دی تے میں تاج بنا کے سر تے رکھاں جس جا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود کا حکم ہے یہ کمیں پڑھی تھے؟ نہ بولو کوئی گل نہیں میں ٹر جاؤں گا بعد جو تھکنا ہو یار گلاں تے بڑیاں ڈونگیاں سن. پھر سن لو بھائی چادر والا بھائی صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ سرکار فرمایا ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم تیار رکھا جائے صحابہ نے پوچھا تھا اور پوچھ کے ہمیں بتایا کہ درود پڑھی دے. صحابہ نے پوچھ کے بتایا بل پاس کر لے تو پاویں سانوں فیل کر لے. ایک گل میں دسا قرآن دی عظمت دی قسم ہے جسے پتہ نہ ہو اس پر درود نہیں ہوتا. خدا آپ کے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں جملہ بڑا کہوں گا جس کے سامنے بل ہے جس کے ذہن میں بل ہے جسے پتا ہے کہ اسمبلی میں کون سی بحث ہو رہی ہے اس کے دونوں ہاتھ اٹھ جائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سرکار میں پڑھو اللہم صلی علی شاہ جی محمد و آل محمد. صحابہ نے پڑھ کے دھیان رکھا جائے بل سارا بل ہونا گا جی صحابہ نے پڑھ کے کائنات کو بتا دیا. اور دنیا والا سنو جو ان پر درود پڑھے وہ صحابی ہے جو ان سے لڑے وہ صحابی نہیں ہے. مل کے اونچا نعرہ ہے بابا جی میں پڑھنا کچھ ہو سی تو بلّہ نہ لیا ہے. اور ایک جملہ اور آوے لو جی جو چاہتا جملہ ہو رہا ہے پھر ہاتھ اٹھائیے جی اونچا نعرہ حیدری
ہوں سننا جی، ہوں دھیان رکھا جی. میں نے کہا اتنی دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ مینار پاکستان چھوٹا اور یہ دلائل بڑے. ایک پڑی ضرورت کی، ایک اور سن لیجیے. توجہ جی، دھیان رکھا جی، داد کے بغیر سنیے. میں راضی ہو گیا جی. چاچا جی ناظم ممبر صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، چاچا جی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے اس چوک میں ذاکر صاحب کوئی لڑکا کھڑا ہو کے شراب پیے. آپ کو پتہ نا مذہب جعفری میں بالخصوص شرابی پہ لعنت ہے. توجہ جی، شاہ جی، چاچا جی، ناظم ممبر صاحب 3-4 بندے گئے. اور بندے دا پتر بانا یہ کہڑا کام کیتا تینوں انج تینوں. اچھا انہوں نے کوئی جوتے شوتے مارے، وہ چلا گیا. اگلے دن نہا تو لے گئی سی، اگلے دن لے گئی سی شراب فریش ہو کے. میں تو نہیں کدی پیتی. نہا کے کی آندا ہے جب پتر، بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتر شراب پی، لڑکے نے، بزرگوں نے، شاہ جی نے مارا، جوتے مارے. اگلے دن نہا تو کے آیا تھا میں کدی. شاہ جی نے بھی جوتا اتارا، ناظم ممبر صاحب نے بھی، چاچا جی نے. اللہ تیرے تے لعنت کرے، کل شراب پیتی آج جھوٹ مارنا پیا. اوے اسی گواہ واں، وہ تو ساڈے سامنے کام کیتا ہے. اسی لے بھائی مہربانی شیعہ تے پاویں سننی ہے، انصاف والا تے ہے نا، اچھی بولیں. اے 5-12 دی قسمیں جس بندے نے ولایت علی کا انکار کیا نا، قیامت کے دن 1.25 لاکھ صحابہ جتی لا کے کہنا تیرا بیٹے منہ کیسے مکر رہا ہے. اسی گواہ ہائے ہائے خود صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چونکہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے اس لیے کہنا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں. 2 باتیں ہوں گی، تیسری بات سن لیجیے، اسی بات کے ذمن میں سن لیجیے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ وہ یارو تسیہ نے ہے نا، جس کا میں مولا اس کا. ذاکر صاحب کیا سنا آپ نے عام طور پہ کہ کیا کہتے ہیں اے مانا نہیں مانا آئے. کیا بات ہے، کیسے پڑھے لکھے لوگ نے، اللہ آپ کو سلامت کیا. کیا مانا جی؟ تے چاچا جی گستاخی معاف، دوست کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یار آ لو جی، یار. ہوں دھیان رکھا جی، صحابہ کے ہم خادم کیسے ہیں؟ سر چکو. جب سرکار نے کہا تھا نا، اچھا ایک بھی سن لو کہ یہ اعلان اینج نہیں ہویا صرف، یہ یاد رکھ لو، بلکہ اصل میں یوں تھا. یہ مشہور ہو گیا ہے کہ سرکار نے یوں کیا تھا، یہ مشہور ہے. پتہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ پیغمبر پیچھے ہٹے، اپنے آگے علی کو کھڑا کیا. جی انج میں نہ وہا سکیا کتاباں تو میں جو چوز سزا میری، آگے علی کو رکھا پیچھے خود. اور اس طرح پیغمبر علی کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ صرف علی نظر آ رہے تھے، پیغمبر چھپ گئے. یعنی سرکار نے چھپ کے بتایا میرے بعد اولا بھی علی ہے، مولا بھی علی ہے. صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آگے رکھا، لو ہوں مجھے پتہ لگ گیا تو یہ واقعی سننے موڑ جو آگے رکھا. اور پھر کہا من کن تو مولا ہو فاضا. صحابہ کتنے تھے وہاں پہ؟ ایک کری سارے اچھی آنکھو یار، 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. اور چاچا جی ان میں سے جس نے سب سے پہلے مبارک دی تھی نا، ایک داد تو بغیر سنے جے پاویں، وہ حضرت عمر ہیں. حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے، بخن بخن لک ابن ابی طالب انت مولا یا، کان کھول کے سنا جے، و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. 100 سے زیادہ کتابیں ہمارے بھائیوں کی نہ ہوں جو چور کی سزا میری. پھر سن لو، اے ابو طالب کے بیٹے، اس تو بعد نہیں میں پڑھنا، آخری فکرہ کا لگا. اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اے علی مبارک ہو نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے، یار ایک باری سارے بولا جائے، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے. حضرت عمر نے ملا کی داڑھی پکڑ کے چپیڑ مار کے سے کہا ہے خبردار ابو طالب کے ایمان پہ شک نہ کرنا ہوئے، مرے کافر کا بیٹا کبھی مولا نہیں ہوتا. اللہ جانے کوئی تو سن رہا نہیں. میں آخری 2 منٹ پڑھنا جی، ناظم ممبر صاحب نے فون آ گیا میں نے کہا لے، میں آخری 2 منٹ پڑھنا تو دھیان رکھا جی. پھر الفاظ پھر سن لو، پھر سنو. اے جو بھائی وہ تھوڑا باقر بھائی کو اللہ سے تندرستی دے، ان کا حکم میں نے پورا کیا، صرف ان کے حکم کی وجہ سے میں آیا تھا، ورنہ آج کوئی حال نہیں تھا. اللہ آپ کو سامنے کے ذرا سر اٹھائیے. پھر سنیے،
آخری منٹ یا ڈیٹ میرے بھائی پھر ممبر پہ آتے ہیں. یہ بھی زیادہ ہو گیا, میں نے چلے جانا تھا. اللہ کی قسم میں بزرگ سید کی وجہ سے رکا ہوں, خدا کی قسم, ورنہ میں نے آگے نہیں پڑھنا تھا. مولا آپ کو سلامت کہ میکسیمم 1.5 منٹ. حضرت عمر کے الفاظ سنیے, بخن بخن لک یبن ابی طالب. ہوں کو تیار رکھا جی, انتا تو انتا مولایا. پہلا تو یہ گل ہے کہ تو میرا مولا ہے. ایک اگے سنو, انتا مولا یا و مولا. ہوں تیار رکھا جی, کل مؤمن و مؤمنۃ. اے میں پورا لفظ نہیں ترجمہ کرنا, تو آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ مولوی کہتا ہے مطلب ہے یار. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, آج سے تو ہر بندے کا بھی مولا ہے. تسا کوئی نہیں سنیا, صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور مومن بندے نو عقیدہ ہے, مومنہ بی بی نو عقیدہ ہے, آج سے تو ہر بندے کا, ہر مرد کا بھی مولا ہے, اور ہر عورت کا بھی مولا. تو پھر انہیں مولا, پھر مولا ہی ہے نا. سن لیا جی, اللہ کی قسم یار مانا نہیں تھا خدا کی, اور جسے یار رسول نے کہا ہو کہ تو میرا بھائی ہے. ذاکر صاحب کیک آ گیا تو ایک جملہ تو لازمی پڑھنا ہے, ہمیں جو مرضی رکھنا, کیک رکھ کے کسی کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, کیک آ گیا, میری گل سن لو. پاجی کیا نبی پاک نے کہا یا نہیں کہ یا علی تو میرا یہاں بھی بھائی ہے وہاں بھی بھائی ہے. جڑے بندے کیک نو نہیں ویندے ہو میرے لئے دیکھو. چاچا جی تھوڑا میرا دھیان ہے, تو میرا ہوں کیک ہل جے. اینا میرے اگے رکھنا میرا خیال ہے کہ لے مولوی تیرا امتحان ہے, پڑھ کے وہاں گل کسے پوری کرا. کیک میرے اگے پھر کی تو پوری کرنی جے. کچھ چمچہ چھری لیا اور بسم اللہ کریے. کیا چاچا جی ہوں میں آرام نہ بولنا ہے, کوئی چھٹ چھٹ نہ پائیے. ہو گیا پاجی اے میرا خیال ہے آدھا منٹ صرف اجازت ہے, آدھے منٹ کی پکی بات ہے. پاجی 1 منٹ بھائی, 1 منٹ صرف 1 منٹ, تاکہ پھر میں لفظ پورا کروں اور انشاءاللہ پھر ذاکر صاحب کتنا پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ کیک کھائیں گے. تو دل میرا بھی بڑا ہے. چلو بیٹھا بیٹا بیٹھ, 1 صرف منٹ پاجی جشن ہے تے ہن گل آرام نہ کرنی ہے تاکہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پہلو یہ دسو میں کہڑی گل تے کھلوتا جو کیک آیا کی پہندا تھا میں. چاچا جی اگر یار کہنا ہوتا ہے یار نبی پاک نے تو لوڑ ہی نہیں تھی. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے سرکار کہہ چکے تھے یا علی تو میرا بھائی ہے. تو میرے ویرو جنہوں بندہ پہلوں پر آخ لے پھر یار پیچھے رہندا ہے. بھائی کہا تھا نا. اللہ پاک دی قسم تو میں سچی گل دساں, آپ کو پتہ ہے اس اعلان کے بعد ایک حرام زادہ آیا تھا. اور پتر میرے رکھی, اس حرام زادے نے کہا تھا نعوذ باللہ, اے محمد تو نے نماز کہا ہم نے پڑھی, حج کہا ہم نے کیا, ٹینڈ کہی ہم نے کروائی, جو کچھ تو نے کہا ہم نے مانا. اب تو نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ حاکم بھی بنا دیا. یہ تو نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار فرمایا میں کلام ہی نہیں کرتا وما ینطق عن الہویٰ جب تک اللہ کا امر نہ آئے. کہتا ہے اگر اللہ نے کیا ہے نا تو پھر اپنے اللہ سے کہہ اوپر سے پتھر نازل کرے. اوپر سے پتھر, میں تصویر بنا ہے, تصویر میری وہ نال دی ہوئی ہے, اوپر سے پتھر نازل ہو تو میں اتھے ہی پھڑک کے مر جاؤں. قرآن دی عظمت دی قسم ہے, تہاڈی توجہ دی قسم ہے, شیعہ سنی سب بھائیوں نے لکھا اوپر سے پتھر نازل ہوا جو یہاں لگا, نکلا کہاں سے ممبر پہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن وہیں پہ پھڑک کے مر گیا. اور سب سے بہترین عربی دان تھا جسے پتا تھا مولا کا معنی کیا ہے. اگے کیک پہ آتے ہولی بولنا تو تساں اونچی بولنا ہے. پینتن پاک کی قسم اصل میں وہ یہ کہہ کے مرا ہے. اور دنیا والو یار یور نہیں, گورا ہو یا کالا ہو, سورا ہو یا سالا ہو, سب کا مولا علی ہے. سب کے جامع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آدھا منٹ میں نے کہا تھا 20 سیکنڈ ہو گئے تھے, 20 اور سن لو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنے صحابہ تھے یار؟ پاجی سوا لاکھ سارے آنکھو. کتنے صحابہ تھے؟ خبردار, اچھی بولا پھر کیک تو پیچھا ہو یہاں. خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک نے کہا تھا علی تمہارا مولا ہے, پینتن پاک دی قسم غلط. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ممبر کی قسم غلط. یہ نہیں کہا.
بلکہ حسین کے نانا نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں. ڈائریکٹ نہیں کہا جس کا. اور یہ بھی کہنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, وہ سن لو, کڑی کو 20 منٹ نہیں پورا چلنا. کیا اوے پتر جلدی کہہ دے بیٹا, کیا کہا تھا سرکار فرمایا کنے کو ہوئے تھے؟ بابا جی 1.25 لاکھ. فرمایا وہ 1.25 لاکھ, وہ 1.25 لاکھ. جی بادشاہ جی وہ 1.25 لاکھ, یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ قرآن پاک دی قسم سناٹا چھا گیا. ادھر سے جناب ابو ذر بولے بادشاہ جی آپ مولا ہیں. سلمان نے کہا مولا ہیں. قرآن دی قسم ابو ذر نے کہا مولا ہیں. مقداد نے کہا مولا ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا مولا ہیں. حضرت عمر نے کہا مولا ہیں. حضرت عثمان نے کہا اب مولا ہیں. یہ 1.25 لاکھ نے کہا مولا ہیں. اتنے میں جبریل آئے, کہا بادشاہ جی صرف انہاں دے نہیں, تھلکے جانا آپ ہمارے بھی مولا ہیں. اچھا پھر جناب جبریل کہاں سے آتے ہیں؟ تھلے کی اتوں. ایک بندہ نا 60 تک اڑتی اڑتی خبر پہنچی ہے, تو اڑتے ہوئے پھر واپس پہنچے. جیسے ہی واپس پہنچے آسمان اول سے انبیاء نے استقبال. جبریل بڑا خوش ہے, کی ہوا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبیوں, نیچے آپ کا جو نبی ہے, اے نبیوں جو آپ کا بھی نبی ہے, وہ کہہ رہا تھا میں کیا ہوں, تے انہاں 1.25 لاکھ نے آکھیا مولا, تے تو کیا آکھیا ہے؟ میں نے بھی مولا. جناب آدم کہتا ہے پھر سن لے میرا بھی مولا ہے. تھوڑی کیا بات ہے, سبحان نہیں پڑھنا. قرآن کی قسم جبریل نے کہا میرا مولا ہے, میکائیل نے کہا میرا مولا ہے, اسرافیل نے کہا میرا مولا ہے, اسرائیل نے کہا میرا مولا ہے. نیچے ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا تاکہ میرا چھیٹا کیک پہ نہ جائے. اس کا حضرت آدم نے کہا میرے مولا ہے, نوح نے کہا میرے مولا ہے, ابراہیم نے کہا میرے مولا ہے, اسماعیل نے کہا میرے مولا ہے, موسیٰ نے کہا میرے مولا ہے, عیسیٰ نے کہا میرے مولا ہے, الیاس نے کہا میرے مولا ہے, حسین نے کہا میرے مولا ہے, صالح نے کہا میرے مولا ہے, لوط نے کہا میرے مولا ہے, صالح نے کہا میرے مولا ہے, شیس نے کہا میرے مولا ہے, یوسف نے کہا میرے مولا ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت ابو ہریرہ تک, 1.25 لاکھ نیچے والے 1.25 لاکھ اوپر والے. جب 2.5 لاکھ نے کہا اے بطول کے بابا آپ ہمارے مولا ہیں, میں پھر سنو اتلے تے تھلڑے دونوں ہی سنو, اور جس کا میں مولا ہوں اس کا نہیں مولا. جیو جی سمجھ جیو یہ تو کر رہا یہ تھے کسی دا جرکا یہ تھے نام علی دا